ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری مدان سامو ملتجی فخر بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسکالر دانشور سید علامہ ضمیر اختر تقوی صاحب دن امام حسین جنبت ویلا عطا فرمائیلا سائن جی عمل واسطے بلندر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری 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 نعرہ حیدری شکستہ حوصلوں پہ اسم آدم سے شباب آئے شکستہ حوصلوں پہ اسم آدم سے شباب آئے ثواب آئے دامن میں ثواب بے حساب آئے خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مستعین اللہ کے لیے درود و سلام محمد باری مجلس جناب مشتاق حسین صاحب ڈی ایس پی صاحب کئی برس سے وہ علاقے میں ہیں مجھے لیکن آنا نہیں ہو رہا تھا اتفاق سے اس سال وہ کراچی اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے سفر سے آئے تو ملاقات ہوئی اور مجالس میں بھی شریک ہے رمضان کی تفسیر میں بھی شریک ہے ظاہر ہے تو جب آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوئی تو پھر وعدہ تو کرنا ہی تھا مجھ سے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے مجلس کا وعدہ دیا تھا کہ دوبارہ انہیں سندھ میں واپس بلا لیا اور انہوں نے کہا بھائی پسندیدہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کراچی کو جا رہے ہیں تو ہر ایک ان کو چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں کائناتی ہو کی اور ترکی میں تو لڑکا نے بلا لیا گیا تو اگر آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں روحانیت پہ تو میں رکھتا ہوں کہ اتنے دن کے لیے کراچی میں ان کو بلایا گیا کہ وہ ان سے وعدہ لے لیں اور میں سکھر آ جاؤں اصل میں کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں فرصت ہی نہیں ملتی اس سے مسلسل سکھر آنا تو ہوا لیکن اب وہ بچے جو چھوٹے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے اور جو بعد میں پیدا ہوئے ان کو پتا بھی نہیں کہ میں سکھر آیا بیٹی صاحب مرحوم یہاں کی مجلس سے پڑھنے گئے 2 مجلسیں ہوتی تھیں بہت سال آتا تھا میں آج جو شکر کے پرانے
مومن ہے جو جب خوشی لائے تو چہرہ دکھا دکھا کے نہیں یاد ہے آپ کو یاد ہے تو وہ گواہ یہاں موجود ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں شکر پڑ گیا اور ایک 13 جب کی محفل بھی پڑھی ہے میں نے یہاں اس کے بعد جی اس کے بعد پھر اب یہ آنا ہوا تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں کی بات خود اگر کراچی میں آ کے آپ دیکھیں تو ایک امام باڑے میں 10 سال اور 12 سال کے بعد جا رہا ہوں کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ میں 10 سال کے بعد جی جعفر تیار میں نے اس سال ریحانہ کے جوان بیٹے کا چیلم ہوا تو 10 سال کے بعد میں گیا جعفر تیار پڑھنے 20-25 منٹ کا راستہ ہے ہمارے گھر سے اسی طرح عباس ٹاؤن میں ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی 12 سال کے بعد تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ ایک دنیا تو یہ ہے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے ایک دنیا اس کے پیچھے کار فرما ہے جو نظر نہیں آتی اور اس کا انتظام کہاں کہاں ہے کہاں تو جب بتایا جائے کہ جب اس حکومت کی حدود کا علم جس کو اللہ نے کہا ہو کہ یہ عالمین کا رب ہے تو اگر قرآن پڑھنے والے عالمین نہیں سمجھے جو عالمین نہیں سمجھے گا وہ دین کو نہیں سمجھے اور جب دین سمجھ میں نہیں آئے گا تو ولایت علی جیسا روحانی انتظام کا نام ہے ولایت بیماریاں اللہ بچائے سب کو محفوظ رکھے اور سب آل محمد کے چاہنے والے اپنے اپنے مقامات پہ محفوظ رہیں بلا سے اور مصیبت سے بیماریوں کی قسمیں ہر ایک کو الگ الگ بیماری اگر ہو جائے کچھ وراثت میں بیماریاں آئیں اور کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو وبا کی طرح ایک دوسرے سے لگتی چلی اور وبا پھیل جاتی تو دشمنی علی بھی ایک بیماری ہے دونوں طریقے کی وبائی بھی ہے اور موروثی بھی ہے تو جب دشمنی وبائی ہو سکتی ہے اور موروثی ہو سکتی ہے تو محبت کی پھر کیا انتہا محبت پھر کہیں سے بھی ڈر آتی ہے پتہ نہیں چلتا بتائیے یزید کس طرح رسوا ہوا تھا دنیا میں کسی نے سوچا تھا کہ جب بیٹا تخت پہ بیٹھے گا تو بنی امیہ کو پتہ چلے گا یہ ولایت علی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے
باپ سے اس کو ولایت علی ملی تھی نہ ماں سے، اس لیے کہ ماں نے پوسا کہ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوگا۔ پتہ چلا ولایت علی اپنا راستہ ایسی جگہ سے بناتی ہے، محبت علی کسی ذریعے کی محتاج نہیں، ذریعے کی محتاج۔ سندھ میں بنی امیہ کا راج تھا، کہاں سے ولایت علی آ گئی؟ کچھ مشکل لگ رہا تھا، اس لیے کہ پہرے بہت تھے، لیکن انسانوں کو روک سکتی ہے نا حکومت، علی کو تو نہیں روک سکتی۔ کیا پتا کہ علی سندھ میں آئے تھے، تو علی جب کہیں جاتے ہیں تو نشان قدم چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تک سندھ میں نشان قدم مولا علی رہیں گے تو پھر سندھ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ کب آئے، کیسے آئے، کتنی بار آئے، کہاں کہاں آئے، آنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے لیے دائرے کے علم اتنا وسیع ہے کہ وہ کتابیں پڑھنا پڑیں گی۔ ایک تو وہ تاریخ ہے جو ہم رائے شدہ کتابیں خرید کے بازار سے پڑھ لیتے ہیں، شیعہ حضرات کی اہل سنت حضرات کی تاریخیں موجود ہیں، لیکن اس میں ڈھونڈیں گے تو ملے گا نہیں کہ علی سندھ کا بات، تو پھر وہ کتاب کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈنی پڑے گی، اور وہ ہے خاور نامہ، 4,500 صفحے کی کتاب ہے، حیدرآباد دکن کے بادشاہ نے اسے منظوم کروایا، اور یہ علی کے سفر ہے خیبر کے بعد۔ خیبر کے بعد علی نے درہ خیبر سے جو سفر کیا تو یہ آج کے تمام خطوں میں علی کے آنے کے ثبوت بلوچستان تک مل جائیں گے، سندھ میں مل جائیں گے، سرحد میں مل جائیں گے، پنجاب میں مل جائیں گے، اور پھر آپ کو انڈیا میں حیدرآباد دکن بہت دور وہاں بھی ایک پہاڑ ملے گا، قدم شریف، جہاں مولا علی کے قدم شریف۔ میں نے وہ سندھ کے اس سرے کا بھی قدم دیکھا ہے اور اس سرے کا قدم۔ قدم جب تک ہے پہاڑیوں پہ اور اونچے پہاڑوں پہ تو یہی اعلان ہے ولایت علی، کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ نظام کیسے جاری ہے۔ یہ مزارات اولیاء کے ولایت علی کے در سے بڑھتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ولی کسی نسل میں نہیں پایا جاتا، صرف علی کے نسل میں۔ ورنہ سب قبریں اجڑی پڑی ہیں، اگر ہر قبر آباد ہوتی تو آج تمام مشہور بادشاہوں اور فاتحین کی قبروں کا پتہ چل جاتا، کئی نشان ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، لوگ لفظ ولایت سے چلنے لگتے ہیں، چڑھنے لگتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، یہ لفظ کسی سے ٹکرا نہیں رہا، یہ ایک سفر ہے، اور یہ خلقت آدم سے پہلے سے یہ ولایت موجود ہے۔ یہ پہلے یوم الست اعلان ہو گیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اور جب ساری مخلوق نے اس کی ولایت کو مان لیا، قرآن میں آیت موجود ہے، آئے الست
اور جب مان لیا تو کہا تم نے ہمیں مان لیا نا کہ ولایت ہماری ہے، تو اب یہی ولایت محمد کی ہے، اور محمد سے کہا اب تم کہہ دو کہ یہ ولایت علی کا ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو تین ہی چیزیں ملیں گی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آئے ولایت میں بھی تین ہی ولی ہیں، اور کلمے میں بھی تین ہی ولی ہیں، اللہ ولی ہے، محمد ولی ہے، اور علی ولی ہے۔ ولی کے لفظ سے گھبراتے، ولی کے معنی مزار پر لیٹا ہوا چادر چڑھانا اور عرس نہیں ہے، یہ تو سب مظاہرے ہیں محبتوں کے۔ ولایت کے معنی وہ حکومت جو جاری و ساری ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے وہ کون سی حکومت ہے کہ جو غیب میں جاری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور کیسے ہم مانیں کہ غیب میں ایک حکومت چل رہی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ علی کی حکومت اور ولایت علی چل رہی ہے؟ تو پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس دنیا پر حاوی کون ہے، اللہ یا شیطان؟ غیب میں تو شیطان بھی ہے اور غیب میں اللہ بھی ہے، اور نظام شیطان کا چل رہا ہے، اور شیطان کا نظام حاوی ہے مسلمانوں پر۔ پریشانی سامنے ہے، اور سب سے بڑا جو نمائندہ اس وقت ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے شیطان کا، کسی اور طرف نہ جائیے، جیسے اطمینان سے بیٹھا ہوا کہ قادیانیوں کی بھی فریاد سن رہا ہے۔ کل تک جو پاکستان جیل میں تھا، آج ٹرمپ کے سامنے ذرا آپ شیطان کی حکومت کے مظاہرے کو دیکھیں۔ کیسی حیرت کی بات ہے، تو بھائی شیطانی نمائندہ پاکستان جیل سے نکل کر اتنی دور امریکہ میں پریسیڈنٹ امریکہ جہاں پرندہ پر نہ مار سکے، وہ وہاں اپنا بیان دے رہا، یوں گیا۔ اچھا تو پھر ولی نہیں آ سکتا؟ اگر شیطان کے نمائندے غیب میں ہیں تو یاد رکھنا ولایت کا نمائندہ امام مہدی غیب میں ہے۔ رسول اللہ نے بھی فرما دیا، مولانا نے بھی فرما دیا، بات کیا ائمہ نے بھی، کہ ہماری حدیث کا بھار صرف وہ اٹھا سکتا ہے جو انبیاء اولو العزم میں سے ہو، یا ملک مقرب ہو، یا وہ مومن جس کے دل کا امتحان اللہ لے چکا ہو۔ بھائی آپ کے امتحانات ہو چکے، جبھی تو آپ نے ولایت علی کو قبول۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کی نظر سے چوک جاتی ہے۔ پڑھا، صبح کو اخبار آیا، شام کو دکاندار نے لپیٹ کے سامان دے دیا۔ اخبار کی عمر کیا ہے؟ ہسٹری میں تو میں نے خبر نامے کا حوالہ دیا، میرے کتابخانے میں کتاب ہے، کہاں ہوگی؟ کس کے پاس ہوگی؟ منظور کتاب ہے، ہزاروں اشعار میں نظم کیا ہے علی کے سفر۔ تبری میں تو نہیں ہے، مسعودی میں تو نہیں ہے، نیاسی میں نہیں ہے، ابن کثیر میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، علامہ مجلسی نے نہیں لکھا، شیخ صدوق نے نہیں لکھا، شیخ محمود۔ ضروری ہے کہ یہی لوگ سب کچھ لکھیں؟ آپ ولایت علی کو محدود کر رہے ہیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس پہ غور کریں۔ مثلا
किसी भी अभी हमसे पहले आलिम पढ़ रहे थे, मुश्ताक साहब पढ़ रहे, तो ज़ाहिर है इतने हवाले वो माशाल्लाह दे रहे थे तकरीर में, तो एक कुतुबखाना तो होगा ना उनका, आप जाएं और देखें तो कमरा भरा होगा। कैसे कराची आइए, हमारा भी कुतुबखाना देखिए, तो आपको पता चला अल्लामा ताजूरी साहब का भी कुतुबखाना, जो मरहूम उलमा थे उनके कुतुबखाने भी, उनकी औलाद के पास बाकी वो जाके देख लीजिए। फिर कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, म्यूजियम है यहाँ का, किताबों से सब भरे हुए कुतुबखाने आपको हैदराबाद में कुतुबखाने मिल जाएंगे, शक्कर में मिल जाएंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में पब्लिक लाइब्रेरी है। मतलब ये कि जहाँ जाएंगे आपको किताबों का नंबर मिलेगा। तो क्या ये पूरा कमरा जो किताबों से भरा हो, तो क्या ये कह दिया जाए कि बस इसी कमरे में मैं, बड़ा हाल ये है। अच्छा आप कह देंगे नहीं आप फला साहब के भाई कुतुबखाना हमने देखा, फला साहब कर देगा, फला साहब कर देगा, तो फिर मैं पूछना शुरू करूँगा कि सबसे दुनिया की बड़ी लाइब्रेरी मास्को में है, जिसमें करोड़ों किताबें, सबसे बड़ा कुतुबखाना दुनिया का मास्को में। उसके बाद नंबर आता है कि 5वां 6वां कांग्रेस लाइब्रेरी वाशिंगटन का। आपसे वाशिंगटन को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे कुतुबखाने आप ऐसे करके यूँ करके सर्च गूगल को लिख के दें, आपके सामने सारे कमरे आ जाएंगे, तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि ज़मीन से आसमान तक किताबें लगी हुई हैं रैक में और लोग पढ़ रहे हैं और लेके लगी हैं। तो क्या कांग्रेस लाइब्रेरी सब पूरा पढ़ डाला किसी ने? पता है वहाँ कौन कौन सी किताबें? और फिर सारी दुनिया के कुतुबखाने जो दावेदार हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, पूरा यूरोप है, अमेरिका की रियासतें हैं, इधर फिर मगरिब में चले जाइए, जापान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, चीन से शुरू करें और फिर पूछते जाएं कुतुबखाने कुतुबखाने कुतुबखाने, सिर्फ कुतुबखाने की बात करें, सिर्फ लाइब्रेरीज की बात करें। अच्छा आपने सब देख लिया? हाँ देख लिया, तो फिर इसी में महदूद है। नहीं अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो मुसलमानों और मुल्कों की बात करते हैं आप, पहले आपने इस्लामी किताबें पढ़ी ना, अब इतनी ही किताबें ईसाइयों की हैं, वो सारी आपने पढ़ डाली, आज आप वो भी देख लें। अच्छा फिर इतनी यहूदियों की भी हैं, और ये 3 मजहब आसमानी के कायल हैं, 3 किताबें तो आपको देखनी पड़ेगी ना, तौरेत, इंजील, कुरान और फिर चौथी ज़बूर, ये तो हो गई आसमानी। पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। इससे मुताल्लिक़ात जितनी किताबें वो पढ़ लें, वो भी पढ़ लिया। अच्छा तो आप बताइए कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री जो है वो हज़ारों साल पुरानी है, वो सारी किताबें संस्कृत की और हिंदी की और 232 ज़बानें लाए थे हिंदुस्तान में, उनकी सारी किताबें आपने पढ़ ली। तो सिंधी ज़बान की भी और जनाब बलोची ज़बान की भी और पश्तो की भी और ये भी और इंग्लिश भी और फ्रेंच भी और जर्मन भी और डच भी, सब पढ़ डाला, सब पढ़ लिया आपने। अच्छा तो वो किताबें आपने पढ़ी जो शब मेराज रसूल अल्लाह ने जिब्रील से पूछा था ये ऊँटों की कतार कहाँ जा रही है? वो तो किस्सा है, तो किस्सा है, किस्से की बात ना करो भाई। हर साल सिंध का डे मनाया जाता है, तमाम अखबारात अंग्रेजी और उर्दू के जब सिंध की तारीख लिखते तो उसमें सिंध दरिया का भी जिक्र करते हैं, तो एक जुमला उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कहीं भी सिंध की तारीख उठा के देख लीजिए कि ये दरिया पहले उल्टा बहता था, अब सीधा बहता है। जिन्होंने जो जुमला पढ़ा है वो ज्यादा समझेंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा अब वो सर्च करेंगे। अब तो आपके हाथ में है ना सब कुछ, सर्च पता लगा लीजिए कि ये दरिया पहले किधर बहता था और अब इसका रुख किधर है। तो फिर हम आपको खबरनामा दिखाएंगे कि जब अली सिंध में आए तो सबने कहा ये दरिया जो है ना ये बुलंदी पर है, जब ये उछलता है और ये जब इनकलाब लाता है तो हमारे खेत डूब जाते हैं, सारी खेती खराब हो जाती है, इस दरिया का इलाज कीजिए। अली ने दरिया को हुक्म दिया कहा इधर से उधर है, उल्टे को सीधा कर दिया,
قصہ ہے. ارے قصوں کے بغیر نہ انجیل ہے، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، اور قرآن تو ہے ہی قصص الانبیاء. پڑھ لیجیے سورہ یوسف، سورہ یوسف پڑھ لیجیے، 12واں سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون احسن القصص. اب ہم قصوں میں سب سے بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں. اس کے معنی شروع سے قصے سنا رہا تھا، جب سورہ یوسف آیا تو سب سے بہترین اب سنو. قصص تو کہتے ہی قصوں کو ہے بھائی. قصوں سے آپ کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ قرآن میں قصے نہ ہو بات دیجیے تو ولایت علی قصوں میں بھی ہے. صرف ولایت علی ایک چیز ایسی ہے کہ جو قصوں تک محدود نہیں ہے، فلسفے میں بھی ہے، رجال میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، فلسفے میں بھی ہے، منظوم بھی ہے، نظم میں بھی ہے، مثنوی میں بھی ہے، قصیدے میں بھی ہے، مرثیے میں بھی ہے، رباعی میں بھی ہے. کہاں تک گنواؤں؟ تھک جاؤ گے سنتے سنتے. ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی، محدود نہیں. اب رہ گیا یہ کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ولایت علی کیا ہے. اس کے لیے آپ آسانی سے صرف اتنا سا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ صاحب اللہ ولی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور جب رسول ولی ہے تو علی ولی. تو پہلے تو اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا. اگر صرف علی کی ولایت کا اعلان کر دیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ ولایت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میں ولی ہوں. اب یاد رکھیے گا جو خطابات پیغمبر کو اللہ نے دیے کبھی اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیے. اللہ کے نام الگ ہیں، محمد کے نام الگ ہیں. جو نام علی کو دیے وہ نام الگ ہیں. اگر اللہ وہ نام اس میں سے لے کر یہ بتائے کہ میں بھی یہ ہوں اور حبیب بھی یہ ہے اور علی بھی یہ ہے تو اس کو بہت بڑی بات سمجھو، یہ ہلکی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا یہ ایک ولی نام ایسا ہے، میں بھی ولی ہوں، محمد بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ساتھی تو تینوں مشترکہ ہیں. اس میں اب بحث کیا؟ اللہ پہلے ولی ہے، بڑا ولی وہ ہے، پھر محمد ولی ہے. لیکن اس نے ایک نام اور اٹھایا، محمد کا کوئی نام نہیں لیا اللہ نے، لیکن کہا وہ بھی علی ہے، میں بھی علی. پیش ہے کراچی میں کہ وہ کون لوگ ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا علی کو اللہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ اپنے آپ کو علی کہتا ہے. علی نام اللہ کا ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے تو بات اس کی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا علی العظیم، علی الکبیر. تو کبیر صغیر کے بغیر نہیں ہے، اور عظیم کا
کا کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. پھر عظیم اگر سامنے ہو تو وہ بھی عظیم یہ بھی عظیم. اس لیے کہ اگر وہ علی العظیم ہے تو یہ جبیر العظیم ہے. تو عظیم کا لفظ آل محمد کے لیے بھی ہے, سرکار کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی پسند ہے, اسے پسند ہے. لیکن دیکھیے کلمے کی شرط ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اب یہ بحث الگ ہے کہ تیسرا کلمہ کہاں سے ہے, یہ قرآن سے آیا ہے, قرآن سے نہیں آیا. کلمے تین ہی ہوتے ہیں گرامر کے اعتبار سے, جب تک تین جملے جوڑے نہ جائیں کلمہ نہیں بنتا. لیکن یہ بھی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے. اب دوسری شرط رکھ دی, ورنہ ہر ایک تین جملے جوڑ کر کہتا دیجئے ہم نے جملے بنا دیا. اب مشکل آ گئی. اس سے پتہ چلے گا ولایت کی عظمت کیا ہے. وہ شرط یہ ہے کہ کلمے میں تین ٹکڑے ہوں, 1 2 3, تینوں کو ملا کے کلمہ بنتا ہے. لیکن شرط رکھ دی کہ ایک چیز ایسی ہو جو تینوں ٹکڑوں میں مشترک ہو, یعنی اس میں بھی پائی جاتی ہے, اس میں بھی, اس میں بھی. یہ بہت مشکل بات ہے, اس لیے کہ اللہ اللہ ہے, رسول اللہ ہو نہیں سکتا, علی اللہ ہو نہیں سکتا. رسول رسول ہیں, اللہ رسول ہو نہیں سکتا. علی جو ہیں رسول ہو نہیں سکتے. علی امام ہے, اللہ امام ہو نہیں سکتا. رسول امام نہیں ہو سکتے, علی امام. دیکھئے رسول امام الانبیاء تو ہو سکتے ہیں, لیکن پہلے امام علی رہیں گے. نہیں سمجھا؟ یہ کوئی نہیں کہے گا رسول اللہ پہلے امام ہے اور علی دوسرے امام ہے. امام پہلے علی رہیں گے. اگر امام کا لفظ لانا ہے تو سرکار کے لیے امام الانبیاء, انبیاء کے امام, اتنے افضل ہے. لیکن کوئی ایک چیز مشترک ہو تو اللہ نے کہا اب کلمہ بنا, اور وہ ہے لفظ ولایت. اللہ ولی, رسول ولی, علی ولی. یہ کیسا نام ہے کہ یہی خطاب اللہ بھی پسند کرتا ہے, رسول بھی پسند کرتے ہیں, اور ہے علی کے لیے. اعلان کرنا تھا ولایت علی, اعلان کرنا تھا ولایت علی. اب رہ گیا یہ کہ آپ پہلے تاریخ پڑھیے عصمت کی, کہاں کہاں رسول اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا. معراج کیا ہے, اللہ چاہتا تھا ہم نے تمہیں اس لیے بلایا کہ ہم تمہیں دکھائیں کہ کائنات کو ہم کمانڈ کیسے کرتے ہیں. یہاں آگے دیکھو, اور پھر تم ہاتھ رکھ کر جہاں پہ کمانڈ ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ دو, بس اب یہ کائنات تمہاری ہو گئی, تم کمانڈ کر رہے ہو. ابراہیم نے کہا تھا مجھے دکھا یہ کائنات کیسے چل رہی ہے, تو اللہ نے کہا تھا تمہیں یقین نہیں ہے, کہ یقین میں اضافہ چاہتا ہوں. محمد کو بلایا گیا اس لیے کہ وہ خلیل تھے, یہ محبوب تھے. آؤ کمانڈ دیکھو. اب جب کمانڈ محمد نے دیکھا تو پتہ چلا لہجہ تو ملتا جلتا کسی. اب اس سے کوئی انکار ہو نہیں سکتا. صوفیہ نے بھی لکھا ہے, مورخین نے بھی لکھا ہے, جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کا انکار کیسے کر دیا جائے, کیسے انکار. پتہ چلا کہ ایک دنیا جاری و ساری ہے. اگر یہ دنیا جو غیب میں چل رہی ہے جسے عالمین کی حکومت کہتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, عالمین کا مالک میں ہوں, اور تعریف سے اس کے لیے دیبا ہے جو عالمین کا مالک ہو, تو وہ عالمین چلانے والا کوئی ہے, اور وہ چل رہا ہے نظام. شیطان کی کیا حقیقت ہے؟ ابھی تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ٹرمپ, امریکہ, یہ وہ سب یہ سب کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ طاقتیں کیا ہیں, کچھ نہیں, یہ ختم ہونے والی طاقتیں ہیں. ان کو تو مہلت ملی ہے, انہیں عزت نہیں ملی ہے. اگر مہلت کے معنی آپ کو معلوم ہے تو سمجھ لیجئے مہلت دی ہے, عزت نہیں دی. اسی مہلت کو یزید عزت سمجھ رہا تھا, تو جناب زینب نے کہا یہ حکومت نہیں ہے یزید تیری, یہ تو مہلت ہے. جب چاہے وہ مہلت ختم کر دے.
وقت معلوم، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. اس نے کہا دے دے، عمر دے دے، مہلت دے دے. اللہ نے کہا دے دی، لیکن وقت معلوم تک کی. پتہ چلا وقت معلوم کہیں رک رہا ہے، اور ولایت علی جہاں جا رہی ہے وہ چیز رک نہیں رہی، پیریڈ اسپیس رک نہیں رہا. اس کو وہاں تک جانا ہے جہاں تک ربوبیت ہے. نہ ربوبیت پہلے ختم ہوئی تھی، نہ اب ختم ہوئی ہے، نہ ختم ہوگی. اسے جاری و ساری رہنا ہے. تو ولایت علی کا سفر جاری ہے. تو اب ہر بیٹا یہ بتائے کہ ولایت ہماری ہے، ہم ہی وقت کے علی ہیں. خود کہا علی نے اب میرے بعد حسن تمہارے لیے علی ہے. اور حسن نے کہا میں وقت کا علی ہوں. پھر حسین نے کہا میں وقت کا علی ہوں. پھر سید سجاد نے کہا نام بھی علی ہے اور وقت کا علی بھی. اور پھر پانچواں آیا اور اس نے کہا میں وقت کا محمد بھی ہوں اور وقت کا علی ہوں. اور یہ علم کی ایک دنیا ہے جو جاری ساری ہے. علم کے سفر کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اچھا بتائیے کہ علم جہاں پر جاری و ساری ہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی علم کی دنیا پر حکومت کر کے دکھا سکتا ہے؟ اسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکے. بنی امیہ اور بنی عباس کی سلطنتیں نہیں کر سکی اور محمد باقر کا علم پڑھتا رہا. اور جعفر ایک نہر ہے جنت میں جو علم کی بہتی رہی. اور صادق کہہ کر اللہ نے کہا اب امام اور بھی آنے والے ہیں، یہی صادق ہے. صادق تو سب ہیں، 12 کے 12 صادق ہیں. اور بھی موسیٰ کا ہاں یہ سب کرنے والے ہیں. قید ضرور ہے لیکن ان کے علم کو زنجیریں اور قید و بند روک نہیں سکتا. جیل یا قید جو ہے وہ ان کی ولایت کو محدود نہیں کر سکتی. ابھی دیکھو، ابھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بغداد کے قید خانے میں ہیں. اب بیٹے کی ولایت دیکھنا، اب ایسی ولایت ہوگی کہ بادشاہ خود کہے گا آئیے ایران آئیے، یہ کیا قادر ہے. کل تک تو تم قادر رہنا چاہتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہاں وہ اکثریت ایسی ہے جو پکار رہی ہے ان کو. تو اکثریت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کسی نے پیدا کیا کہ کسی امام نے بنایا کہ آؤ 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 اکثریت میں آ جاؤ؟ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ یہ ایران کیوں پکار رہا تھا؟ آل محمد سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور تخت پہ بیٹھے مامون، ہمیں تیری حکومت پسند. اچھا بغاوت کا خطرہ ہے، جاؤ بھائی لے کر مدینے سے آؤ. رخصت ہوئے اپنے جد کی قبر سے چلے. اب جب نیشا پور تک سواری آ گئی تو راستے پر جدھر سے سواری گزرتی تو راستے بدلنا پڑتے تھے، اس لیے کہ لوگ نکل آتے تھے گاؤں دیہاتوں اور شہروں سے کہ بھائی وہ جا رہا ہے جو اصل وارث ہے محمد کا، جو اس وقت ولایت کا مالک ہے. حکومت اور ہے، بادشاہی اور ہے، ولایت اور ہے. ولایت یہ ہے کہ دنیا بادشاہی کے زیر نگرانی ہے، رعایا ہے، لیکن وہی رعایا امت آئی ہے کیا دیکھنے آ رہی ہے؟ اس کے پاس کوئی دولت ہے، یہ دولت لٹائے گا، کیا دیکھنے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جمال امامت اور جمال امامت اور ہے، علم امامت اور ہے. تو ہماری پہ پردے پڑے ہوئے اور آپ ہماری میں تھے. 25,000 محدثین قلم اور کاغذ لے کر آئے تھے. ملازمین ساتھ تھے، ان کے ہاتھ میں قلم دان تھے. تو جس وقت چیخ و پکار ہوئی کہ سواری گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم کو ابھی یہ نہیں کہا کہ کچھ علم دے دیجئے، کا جمال دکھا دیجئے. اس کے معنی ترسے ہوئے تھے، ایسے ایسے چہرے دیکھ چکے تھے، منحوس چہرے، جمال رسالت دیکھنا چاہتے تھے. اسی کا نام ولایت علی ہے. چہرے کا حسن حکومت کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ جملے کبھی سنے نہیں. جب بلال پہلی بار رسول اللہ کے سامنے آئے، اللہ برا کم کرا، جب شعر پڑھا
سوہیلی زبان میں، افریقی زبان میں. اس کے رسول اللہ نے کہا پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہے یہ بلال؟ سب نے کہا ہم یہ زبان نہیں جانتے. رسول اللہ نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنا اور رسالت سمجھنا. ارے آپ کی تو صورت دیکھ کر دل چاہتا ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ تو صورت دیکھ کے پڑھا. پردہ اٹھا دو. خادم نے پردہ اٹھایا. جو خادم صاحب تھے جس میں مشہور ابو سلط بھی ہے، ابو سلط نے پردہ اٹھایا. ہماری کا پردہ اٹھایا اور امام ایک بار ہماری سے جھکے. اب لاکھوں کا مجمع تھا اور سب چہرہ دیکھ رہے تھے. تو کہتے یہ ہیں کہ گھوڑوں پہ جو بیٹھے تھے وہ ٹوٹ پڑے گھوڑوں سے چہرے کا جمال دیکھنے کے استقبال میں. اور جن کے پیر رکابوں میں پھنس گئے انہوں نے اپنے خنجر نکال کر خنجروں سے رکابوں کو کاٹ کے پھینک دیا اور اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. چہرہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ خوبصورت کتابی چہرہ جیسے چاند طلوع کر رہا ہو اور سیاہ زلفیں دونوں کانوں پہ بل کھائی ہوئی پڑی ہوئی تھی. رخسار پر سیدھی طرف وہی دل جو نشانی ہے رسالت سے لے کر مہدی تک. اس دل کا ذکر ہر جگہ ہے. سیاہ دل، صاف اور گورے رنگ پر ایک سیاہ دل. وہی دل نظر آ رہا، وہی زلفیں رسول اللہ. اب جب جمال دیکھ لیا تو پکارا کوئی حدیث سنا دیجئے. ہم قلم اور کاغذ لے کر آئے. کیا کہنا، ایسی ہوتی ہے اولاد. دیکھیے اولاد اسے کہتے ہیں کہ دادا پر دادا ایک چھوٹا سا مکان چھوڑ جائیں سفر میں. یہ نہیں کہ دادا پر دادا کے مرنے کے بعد اس مکان کو نیلام کر دیا. فرزند تو پھر وہی ہے جو نام روشن کرتا ہے کہ اس مکان کو کوٹھی بنا دے، عالیشان عمارت بنا دے اور اس پہ دادا پر دادا کا نام لکھ دے. تو آتے جاتے لوگ کہیں بھائی اس نے تو اپنے بزرگوں کا نام روشن کیا. سے تھوڑی ہوتا ہے کہ شام میں یزید تخت پہ بیٹھ کر جو عیب کیے تھے بزرگوں نے اس سے بھی پڑھ کر اسے دستک کام کر کے. ایسی اولاد کس کام کی؟ ایسی اولاد کس کام کی؟ بھائی ماں باپ کا نام روشن کرے. نہیں سمجھے آپ؟ اور کہا بھائی ہم قلم و کاغذ لائے ہیں، حدیث بیان کیجئے. تو اب 8واں بیٹا ہے یہ رسول کا، 8واں امام ہے. اور رسول نے جب امت سے کہا تھا قلم کاغذ دے دو تو سب بھاگ گئے تھے. تو 8ویں نسل کے بیٹے نے خود ہی کہا کہ اب تم خود لے کر آؤ گے، ہم تم سے قلم کاغذ. یہی ہے ولایت کی حکومت. آپ کس کو ولایت علی سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہے ولایت علی. حکومت جاری اور ساری ہے. آپ نے دیکھا کہ بنی عباس کی توم و تراخ والی حکومت کو کس طرح لرزہ پر اندام کر دیا. امام موسی کاظم کے فرزند نے، رسول اللہ کے چاند نے، فاطمہ کے لفظ جگر نے، علی کے نور نظر نے، حسن اور حسین کے بیٹے نے کیسا نور ساطع ہو رہا تھا. آپ نے کہا ہماری کا پردہ ڈال دو. جیسے ہی پردہ گرایا غلام نے آواز آئی کچھ لکھا دیجئے، کچھ سنا دیجئے. لہجہ سننے کو ترس گئے رسالت کا، رسالت کا لہجہ. کہاں ہے رسالت کا لہجہ؟ کہاں ہے رسالت کا لہجہ؟ امامتی میں ولایت میں ہی تو پایا جائے گا نا. آپ نے کہا پردہ اٹھاؤ. خادم نے پردہ اٹھایا. آپ نے فرمایا سنو میں سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں. ابھی کچھ سنایا نہیں، میں سنا رہا ہوں. لیکن میں نے سنا جو سنانے جا رہا ہوں وہ بات میں نے سنی اپنے بابا
امام موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سید الصالحین سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے سنا امام حسن سے، امام حسن نے سنا امام علی سے، امام علی نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ کے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اب یہ روایتیں ڈھونڈنا کہ بخاری میں دیکھ لو اور مسلم میں دیکھ لو اور ترمذی میں دیکھ لو اور شیخ مفید کیا دیکھ لو اور شیخ شکوک کیا دیکھ لو، ارے یہ بھی تو دیکھو کہ ایسا سلسلہ کوئی اپنے سے شروع کر کے اور اللہ تک پہنچائے تو روایت پھر لے لینا۔ یہ عصمت کا سلسلہ ہے، یہ عصمت کا سلسلہ ہے۔ اس روایت کو کسی اور نے نہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے۔ اہل سنت کے 4 اماموں میں ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد یہ لکھا، 2 باتیں لکھی۔ ایک یہ لکھا کہ امام رضا نے نیشاپور کے راستے میں جو سلسلہ سنایا یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سنہری زنجیروں کی ایک کڑیوں کا سلسلہ ہے۔ سنہری زنجیر ہے اور اس کی کڑیاں ہیں، سلسلۃ الذہب اس حدیث کو کہتے ہیں۔ اور پھر کہا یہ حدیث جو نیشاپور کے راستے میں امام نے سنائی، یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر پوری حدیث کسی دیوانے اور پاگل پہ پڑھ کر پھوٹ دی جائے تو وہ صحیح الدماغ ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھے، یعنی 8واں بیٹا اگر حدیث سنائے اپنے سے لے کر رسول تک تو وہ دیوانوں کا علاج کرتی ہے، اور جب رسول قلم کاغذ مانگے تو آپ کہیں کہ زیان ہو گیا ہے۔ جس کا نام صحت کی نشانی ہو، تو آپ نے سلسلہ بتایا کہ جب حدیث لینا تو پہلے یہ دیکھ لینا یہ سلسلہ اللہ تک جا رہا ہے یا نہیں۔ پردہ گر گیا، پھر لوگوں نے کہا تو کاغذ پر جو قلم چلنا شروع ہوئے تھے سلسلے کو لکھنے میں، سریر قل کہتے ہیں اسے، یعنی جب کاغذ پہ قلم چلتا ہے تو آواز پیدا کرتا ہے، جیسے بلبل چہک رہا ہو۔ لکڑی کے پرانے قلم آواز پیدا کرتے ہیں، آج کے قلم تو خاموش ہیں، گونگے ہیں، بولتے ہیں۔ زمانے کے قلم گواہی دیتے تھے ولایت علی کی، آج کے قلم ولایت علی کو چھپا رہے ہیں۔ پردہ اٹھاؤ، ایک بار پردہ ہماری کا اٹھا، اور آپ نے کہنا شروع کیا یہ سلسلہ تم نے سن لیا۔ سنو، جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر میرے جد رسول اللہ کے پاس، اور وہی تمہیں سنانے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا جبریل نے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے۔ ایک اور سننا، جبریل آئے ہیں رسول کے پاس، سلسلہ امام رضا سے چلا ہے اور جا کر جبریل پہ ختم ہوا ہے، اور اللہ کا پیغام جبریل لے کر رسول کے پاس آئے ہیں اور فرما رہے اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، امن یعنی بخشش ہو گئی۔ ولیکن پردہ گر گیا۔ اب تو اتنا لکھنے کے بعد تجسس پڑا کہ فرزند رسول آگے اتنی بیانہ کچھ اور بیان ہو جائے گا، اٹھاؤ پردہ اور کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا، ہر ایک لا الہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے شرطوں کی کچھ شرطیں ہیں، اگر شرطیں پوری نہیں کی تو پھر اس قلعے میں کوئی نہ داخل ہوگا نہ اسے امن ملے گا۔ پردہ گر گیا ہماری کا، اور
مجھے کہا حدیث پوری کرائیے. جب چیخ و پکار ہوئی تو آپ نے کہا پردہ اٹھاؤ. پردہ اٹھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ میرا ایک کلا ہے ولیکن بے شرطہا و شروطہا، لیکن اس کلے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. وہ علامن بے شرطہا و شروطہا، اس کلے میں داخل ہونے والی شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں، اگر میں نہیں تو لا الہ نہیں ہے. علی آپ کہاں سے لائے ہیں؟ کتابیں بھری رکھی ہیں، علماء جانتے ہیں. یہی امام رضا نے تشہد لکھا ہے، نماز کا تشہد. بغیر رضا ایران کی چھپی کتاب ہے، بڑے سائز کی، میرے کو رکانے میں مولانا کو معلوم ہوگی، ان کے پاس یہ کتاب ہوگی جس میں امام رضا نے تشہد بتایا ہے، جس میں علی کا نام آیا. اب نہ ماننا تو میں نہ مانوں تو نہ مانو، جبر زبردستی تھوڑی ہے. اور پھر ابھی تو میں نے رمضان میں یہ بھی امام صادق کے حوالے سے پڑھ دیا. سارے عملیے اٹھائیے، تمام آیت اللہ کے عملیے اٹھائیے، اور اس میں دیکھیے کہ نماز کے رکن کتنے ہیں. ان ارکان میں 5 رکن ہیں، اور 5 رکن میں نہ سلام ہے، نہ تشہد ہے، نہ دعائے قنوت ہے. ارے جب ارکان میں تشہد ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تشہد میں پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے؟ اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رکن کیوں نہیں ہے. تو اب پھر جملہ لے لو. آپ یہ لکھ سکتے ہو عملیے میں کہ سلام اور تشہد اور قنوت ارکان نماز میں نہیں ہے، لیکن اب جملہ میں دے رہا ہوں، علی ولی اللہ ارکان کا محتاج نہیں ہے. کیوں سمجھیے، رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں کھمبے کو، اور کھمبا ایک نہیں ہوتا، کئی کھمبوں پر چھت کھڑی ہوتی ہے. پوری عمارت رکن پر ہے. تو بھائی رکن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا آپ یہ کہو کہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب رکن ہیں؟ تب دین کی عمارت تیار ہوئی، تب دین کی عمارت بنی. تو کھمبوں پہ کھڑی ہے نا. یہاں مسئلہ ہی اٹھ رہا ہے جی ہشت حسین. ارے حسین پوری عمارت ہے، ولایت علی عمارت ہے، کھمبا نہیں. اب اس کو کیا کہتے کہ سیالی بلدی کھمبا لوٹے. فیس کی کتاب تو آج کل سب سے مستند کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ فیس بک. اب کسی کتاب کی بات نہیں ہوتی، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ 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 نہیں. فیس بک پہ ہم نے یہ دیکھا بنانے کی ہمیں فیس بک پہ نہیں ملی. اب ہمیں پتہ نہیں کہ جو اس پہ آ رہا ہے اگر ہم بیان کر دیتے ہیں فیس بک کی کیا حقیقت ہے، اور جب ہماری چیز کی تردید کرنا فیس بک پہ ہم نے دیکھا نیپال کا مجھے کہا ہاں وہ ہمیں ملا نہیں فیس بک پہ. گوگل میں ملا نہیں. اچھا فیس بک میں ملنا چاہیے. حوالہ یہ ہو گیا فیس بک کا. تو اسی فیس بک پہ میں نے فتویٰ دیکھا. تو مولانا مشتاق صاحب بیٹھے جو بہتر جانتے ہوں گے، میں نے ایک دم دیکھا کہ سیستانی صاحب آیت اللہ سیستانی صاحب کا فتویٰ آیا کہ بھائی آپ رکوع میں علی اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سجدے میں علی اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ قنوت میں علی اللہ پڑھ سکتے ہیں، تشہد میں نہیں پڑھ سکتے. یہ فتویٰ میں نے دیکھا اور فیس بک پہ پڑھا، آپ ان کے نکال لیجیے. مثلا اب یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ بات تشہد کی جو آ رہی ہے
وہ ایک نازک چیز بن گئی ہے. اچھا وہ چڑھ رہے ہیں اور ولایت علی والے چڑھا رہے ہیں. لیکن نہ وہ چڑھتے نہ یہ چڑھاتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا بھائی سیدھا سادہ آدمی چلا جا رہا ہے راستے میں, وہ گھر سے نکلا ایسے ہی دو چار لوگ کھڑے ہوئے تھے, کسی نے ہوگا بھائی اس کی آپس میں کوئی بحث مذاق چلتا, اور اس کا کریلا, لوگوں کا کریلا, آپ نے ہاں ان کا نام کریلا. اب 5 آدموں نے سنا تو ان کا آپ کو پتہ ہے فلانا صاحب کا نام کریلا. شام تک پورے محلے میں پھیل گیا اور ایک ہفتے میں پورے شہر میں اب سب انہیں کریلا کہنے لگے. آخر میں ٹیلی فون گھر پہ جانے لگے, ارے کریم صاحب ہیں, تو گھر والوں کا کون کریم صاحب, ہر کرنے کا بھائی کریلا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں, کہنے آپ کو پتہ نہیں میرا نام کریلا ہے. کہنے قبول کر لیا انہوں نے عوام کی زبان کو. جتنا چڑھنے والا چڑھے گا اتنا چڑھانے والے چڑھائیں گے. ولایت علی والے زیادہ پڑھیں گے ولایت علی, آپ چڑھتے جائیے چڑھتے جائیے چڑھتے جائیے. اچھا یہ کوئی آج نئی بات تو ہے نہیں بھائی, ولایت علی تو جانا میں نے تو الگ سے شروع کیا, میں الگ سے, جب ابھی آدم بھی نہیں بنے دنیا بھی نہیں بنی جب سے علی ولی اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے اور رہے گا. سب کچھ ختم ہو جائے گا, علی ولی اللہ رہے گا. سورہ رحمان پڑھ لیجئے, سب کچھ مٹ جائے گا, اللہ کا چہرہ رہ جائے گا. اس لیے مسلمان کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ. یہ وجہ کیا ہے, وجہ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جسم کے کسی اعضاء سے پہچان نہیں ہو سکتی, صرف چہرہ پہچان ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا علی میرا چہرہ